السلام اللہ اکبر أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون وما قدر اللہ حق قدرہ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کا حق تھا والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطویات بیمینہ وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے سبحانہ وتعالی ما یشرکون وہ ان کے شرک سے پاک اور بدتر ہے صدق اللہ مولانا العظیم حضرات محترم اللہ کے پاک پیغمبر
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے بارے میں اور اللہ کی جو حدود ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ غیرت رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اسلام قبول کر لیتا ہے اس کے اگر اندر غیرت نہیں ہے تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہے۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں غیر ملکیوں نے، یہودیوں نے جو فتنے اٹھا رکھے ہیں، اور پھر وہ مسلمان جنہوں نے اللہ کی توحید کے مقابلے میں کئی مذہب بنا رکھے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے۔ مسلمان اور ایمان والا تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کے مقابلے میں کوئی اور بات کو نہ سنے اور نہ پسند کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام انسان کے اندر غیرت پیدا کرتا ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اور اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اور پھر پردے کے بارے میں فرمایا اس کا مسلمانوں کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور یہ بہت زیادہ اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جس انسان نے اللہ کی ذات کو سمجھ لیا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا سمجھ لو کہ آخری جو ٹھکانہ ہے وہ اللہ نے جنت میں بنایا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کوئی ذات اور نہیں ہے۔ جو صفات اللہ کی ہیں اس کی صفات کے اندر کسی کو رائی کے دانے برابر بھی شامل کرنا انسان کا اسلام مکمل نہیں رہتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ انسان اس محبت کا آج تصور کرنا چاہے تو تصور نہیں کر سکتا۔
ایک واقعہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول تھے، انصاری صحابی، وہ اونٹ پر نا کچھ سامان لے جایا کرتے تھے اور لایا کرتے تھے۔ وہ جو اونٹ ہے نا اس نے تنگ کرنا شروع کر دیا، اڑی کرنی شروع کر دی۔ انصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کے اونٹ کے بارے میں بتایا، اطلاع دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی خدمت بھی اچھی طرح سے کرتا ہوں، ہر لحاظ سے اس کا خیال بھی رکھتا ہوں، لیکن وہ تنگ کر رہا ہے، اڑی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا اس صحابی کے ساتھ چلے گئے، تشریف لے گئے۔ جب اونٹ کے پاس پہنچے تو وہاں پر اور بھی چند صحابی موجود تھے۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ اونٹ کی پوزیشن اس طرح ہو چکی تھی جس طرح کتے کی پوزیشن ہوتی ہے۔ کتے کا ڈر ہوتا ہے نا، کاٹ نہ دے، نقصان نہ پہنچا دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بالکل اس کی پوزیشن اس طرح ہو چکی تھی جس طرح کہ کتے کی پوزیشن ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جانے لگے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے، خوف زدہ ہو گیا کہ کہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو اونٹ ہے جس کی اس وقت یہ پوزیشن ہے یہ نقصان نہ پہنچانا شروع کر دے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا کوئی جرأت مند بھی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ صحابی عرض لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہو، فکر نہ کریں آپ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کے جب قریب گئے نا تو اونٹ سجدے میں پڑ گیا۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ دیا اس نے۔ صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا، صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جانور ہے، بے عقل ہے، ہم تو عقل والے ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں، آقا اس نے سجدہ کیا ہے، ہمیں بھی سجدے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہاں پر سر عام قبروں میں سجدے ہو رہے ہیں، یہاں پر سر عام مریض پیروں کو سجدے کر رہے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کی غیرت کہاں گئی؟ بلکہ آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے ہوتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کیک کاٹتے ہیں۔ کئی مسلمان ان کی تقریبات میں شامل ہوتے ہیں۔ جو لوگ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، ان کی اس تقریبات میں شامل ہو کر اپنی بددیانتی کا، اپنے بے ایمانی کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ کئی سیاسی لوگ بھی
اللہ رب العزت کی ذات کا کوئی فکر نہیں، ووٹ کی فکر ہے کہ ووٹ ملنا چاہیے، اقتدار میں ہمیں آنا چاہیے، چاہے آخر میں ٹھکانہ جہنم میں بن جائے۔ ووٹ کے حصول کے لیے جو لوگ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وہاں کرسمس ڈے میں شامل ہو کر عجیب صورتحال ہے، کہاں گئی مسلمان کی غیرت؟ ادھر دیکھو اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ کے قریب آتے ہیں، اونٹ سجدے میں پڑ جاتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب یہ مناظر دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں سونے محبوبہ یہ تو بے عقل ہے، جانور ہے، ہم تو عقل والے ہیں، شعور رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی سجدے کی اجازت دے دیجئے۔ میں صدقے قربان جاؤں، کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ سن لو، انسان کو سجدہ کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ یار لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے میرے صحابہ، انسان کو سجدہ کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ اور ایک وہ روایت ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا نا، تو آمنہ کے لال علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مردوں کو سجدہ کریں۔ اللہ کے بعد سجدہ حرام ہے، وہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کیا جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ قبروں والے، یہ ملنگ مٹکے پہنے ہوئے، جھومر پہنے ہوئے، یہ ناچنے والے، دمال ڈالنے والے، ڈولوں پر ناچنے والے، ان کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ سارے زمانے کی حیثیت کوئی نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں، کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ سب کی مل کے ایک ترازو میں ان کی عزت رکھ دی جائے، ان کا احترام رکھ دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام سب سے زیادہ ہے۔ فرمانے لگے میرے صحابہ، انسان سونا نہیں لگتا، سجدہ نہیں، انسان کو سجدہ کرتا ہوا۔ اتنی غیرت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر اللہ کے حدود کے بارے میں، رب کی ذات کے بارے میں۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا بیٹے عطا فرمائے، واپس لے لیے۔ جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے فوت ہو گئے، اللہ کا حکم تھا، سورج کو گرہن لگ گیا۔ کس دن؟ جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ابراہیم وفات پا گئے، سورج کو گرہن لگ گیا، مدینے کے اندر اندھیرا چھا گیا، سورج اس طرح ہو گیا جس طرح بے نور ہو جاتا ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی کے بیٹے وفات پا گئے ہیں، اس لیے سورج بھی رو رہا ہے، وہ بھی بے نور ہو گیا ہے۔
اگر اس موقع کی مناسبت سے دیکھا جائے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے یہ جملے سن کر، تو بظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت واہ واہ ہو جانی تھی کہ دیکھو اللہ کے نبی کا اتنا مقام، اتنی عزت ہے۔ اللہ کے نبی کا مقام اور عزت تو ویسے ہی اتنی ہے کہ کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ تو یارو رب کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس سے عزت بڑھ کے کیا ہو سکتی ہے؟ کائنات کا رب کہتا ہے میں بھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود بھیجو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کسی کی بات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت بڑھ نہیں سکتی، کم نہیں ہو سکتی۔ ان سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے، ان کا احترام کرنے کا فائدہ یہ ہے، ان کی اطاعت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ۔ یہ ایک ہی راستہ ہے جس کے راستے پر چل کر میں اور آپ اپنے مالک اور خالق کو راضی کر سکتے ہیں۔ اب جب لوگوں کی یہ بات سونے کے پانی سے یہ باتیں لکھے نا، حق ادا نہیں ہوتا، یہ سنایا کرو باتیں لوگوں کو، گھروں میں ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو سنایا کرو۔ کوئی استاد ہے تو اسے اپنے شاگردوں کو سنانے چاہیے ایسے واقعات کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک میں جب یہ آواز پہنچی نا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور عین وقت جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے فوت ہوئے ہیں اس دن گرہن لگ گیا سورج کو، مدینے میں اندھیرا چھا گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا ہے۔ اس غم کے اندر آسمان کا جو سورج ہے وہ بھی بے نور ہو گیا ہے، وہ بھی رو رہا ہے اس غم کے اندر۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ کثیر تعداد کے اندر صحابہ جمع ہوئے، فرمایا میرے صحابہ سن لو، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ دو نشانیاں ہیں، چاند اور سورج۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یا یہ کسی کی دنیا سے جانے سے نہ ان پر کوئی فرق پڑتا ہے، نہ کسی کی ولادت ہونے پر کسی کو ان کو فرق پڑتا ہے، تو اس کے فیصلے ہیں، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح پیغام دے دیا، دو ٹوک الفاظ میں بتلا دیا، اور قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام انشاءاللہ مسلک اہل حدیث کے ممبر و محراب سے گونجتا رہے گا۔ لوگوں نے بدعت اور شرک کے کئی سلسلے بنائے ہوئے ہیں، کبھی کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں، کبھی کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں۔ کو پیر صاحب فوت ہو گیا نا، دھوپ لگی ہوئی تھی، سون بھادوں کا موسم تھا، اچانک بادل آ گئے، جس وقت نماز جنازہ کا ٹائم ہوا، دفنانے کا ٹائم ہوا، مریدوں نے بنگڑا ڈالنا شروع کر دیا کہ دیکھو اللہ نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم جس کو پیر مانتے ہیں وہ پیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ لعنت ہے ایسے عقیدے پر۔
عقیدہ وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ اب دیکھو نا، یہ جو صحابہ ہیں ان کا امتحان اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے خود لیا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان کا امتحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ کائنات کے رب نے کہا میں نے اپنے نبی کے یاروں کا امتحان خود لیا ہے۔ وہ ہاتھوں کا امتحان نہیں لیا تھا، پاؤں کا امتحان نہیں لیا تھا، آنکھوں کا امتحان نہیں لیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے نبی کے یاروں کے دلوں کا امتحان لیا، اور پھر رزلٹ بھی کائنات کے رب نے خود دیا۔ فرمایا میرے سونے نبی، میرے محبوب نبی، یہ تیرے جانشار، تیرے پروانے، تیرے دیوانے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گئے، یہ اب کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں، یہ جنتی ہیں، میں نے سرٹیفکیٹ دے دیے ہیں۔ انہوں نے اس دین پر عمل کیا تھا جو دین پیارے پیغمبر کے ذریعے آیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 ٹوک میں عرض کر رہا ہوں جواب دے دیا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، چاند بھی اور سورج بھی۔ نہ کسی کی وفات پر ان کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کسی کی ولادت پر ان کا کوئی مسئلہ ہے، نہ یہ سوگ مناتے ہیں، نہ یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ تو رب کے حکم کے تابع دار ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کے تابع دار ہیں۔ فرمایا اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، لہ مقالد السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون۔ فرمایا یہ تو جاہل ہیں جو رب کی صفات میں کسی کو شامل کرتے ہیں، جو رب کی حدود ہے اس میں مداخلت کرتے ہیں۔ فرمایا یہ تو جاہل ہیں، اعبدوا ایھا الجاہلون۔ فرمایا لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ فرمایا شرک کرنے والے جو ہیں یہ تو خسارے میں ہیں۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ فرمایا جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہی اللہ کے بندے ہیں، اللہ انہی سے راضی ہے۔ تو کائنات کے امام خاموش نہیں رہتے تھے جب اللہ کے اختیارات کی بات ہوتی تھی، اللہ کی حدود کی بات ہوتی تھی، کائنات کے امام خاموش نہیں رہتے تھے۔ یہ ایمان کی غیرت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب آؤ ایک حدیث اور سنو صحیح بخاری کی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ تشریف لائے، چھوٹی چھوٹی بچیاں کوئی گیت گا رہی تھیں۔ جب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے اس گفتگو میں یہ شامل کر لیا کہ یہ ہمارے وہ نبی ہیں جو آنے والی خبروں کو بھی جانتے ہیں۔
کنہوں نے کہا؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے، کہ یہ ہمارے وہ نبی ہیں جو آنے والی خبروں کو بھی جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پہ کھڑے ہو گئے، بچیوں کو کھڑے ہو کے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ بات مت کہو، جو تم پہلے بول رہی تھی وہ بولتی جاؤ، یہ بات آئندہ نہ کہنا۔ آنے والی خبروں کے بارے میں اگر کوئی جانتا ہے وہ تو کائنات کا رب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی بات نہیں، بچیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، کوئی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی بات آئی اللہ کے بارے میں، کوئی ایسی صفات کے بارے میں غلط یا اللہ کی حدود کے بارے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت وضاحت کر دی۔ اب احد کا میدان ہے، احد کے میدان کے اندر وقتی طور پہ شکست ہوئی تھی اللہ کے نبی اور صحابہ کو، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اس موقع پر نا ابو سفیان، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کافر تھے۔ جب جنگ تھوڑی سی تھم گئی نا تو ابو سفیان نے بلند آواز میں آواز دی کہ کیا محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں؟ یہ کس نے آواز دی؟ ابو سفیان نے۔ اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے۔ صحابہ جواب دینے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ میرے صحابہ جواب نہیں دینا۔ ابو سفیان نے دوسری مرتبہ بلند آواز میں اعلان کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں؟ صحابہ نے جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ ابو سفیان نے پھر یہ آواز دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا، اس لیے کسی صحابی نے جواب نہیں دیا۔ ذرا دیکھیے گا کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہم مسلمان کس طرح کے ہیں، ہمارا توحید کا عقیدہ کیسا ہے۔ ابو سفیان نے جب جواب نہیں نہ ملا کوئی، تو 3 دفعہ آواز دی کہ ابو بکر ہیں ادھر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دفعہ آواز دی، کوئی صحابی نے جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ آواز دی ہے، صحابی رسول نے کسی نے جواب نہیں دیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ تیسری دفعہ پھر ابو سفیان نے آواز دی کہ ابو بکر یہاں موجود ہے، آگے سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ اب آگے اس نے آواز دی کہ عمر ہے یہاں پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس نے آواز دی؟ ابو سفیان نے۔ احد کا مقام ہے، ابھی کافر ہیں، مسلمان نہیں ہوئے۔ 3 مرتبہ آواز دی کہ یہاں عمر موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کسی نے جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر، میں صدقے قربان جاؤں، ذرا سنیں۔ امام کائنات، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے رہبر اور رہنما، اب کہا صحابہ کو جواب دو۔ کب کہا؟ کہ جب اسے کوئی جواب نہیں نا ابو سفیان کو ملا، اس نے سمجھا کہ یہ تینوں شہید ہو چکے ہیں، جواب جو کوئی نہیں آیا تھا۔ اب اس نے بلند آواز میں نعرہ لگایا اپنے جعلی خدا کا، حبل کا، کہ حبل چھا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ پہلے بات میری ہو رہی تھی، ابو بکر کی ہو رہی تھی،
عمر کی ہو رہی تھی، اب بات کائنات کے رب کی ہے، آسمان والے عرش والے رب کی ہے، اب اس کو جواب دو۔ جب رب کی بات ہے پھر خاموش نہیں رہے۔ اور ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ساری زندگی، چاہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی زندگی ہے چاہے مدنی زندگی ہے، فرمایا میں نے مکے والی زندگی کے بارے میں بھی نہیں سنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے بارے میں کسی کو جواب دیا ہو، اور مدینے والی زندگی میرے سامنے ہے، وہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے حوالے سے، اگر کسی نے برا بھلا بھی کہا ہے نا تو اپنی ذات کے حوالے سے انہوں نے آگے سے جواب نہیں دیا۔ آپ دیکھ لیں کئی دفعہ آپ نے سنا طائف کا مسئلہ کہ طائف کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لو لہان کر دیا گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، کہا اللہ ان کو ہدایت دے دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اے میرے صحابہ اب جواب دینے کا وقت ہے، اب جواب دو۔ جناب عمر شیر کی طرح گرجے، کہا ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں۔ 3 دفعہ جناب عمر فاروق گرجے اور یہ اعلان کیا، اور جب اعلان کیا تو خاموش ہو گئے۔ ابو سفیان آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ مسلمان کی غیرت کا تقاضا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن اور حدیث کہہ رہی ہے۔ لوگوں جب اللہ کے خلاف بات آ جائے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں غلط بات کوئی کرے، اے مسلمان تیرے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جانا چاہیے۔ اب دیکھو نا، ایک مجلس ہو، اس مجلس میں سیاسی لوگ آئے ہوں، وزیر مشیر آئے ہوں، کوئی ممبر قومی اسمبلی کا صوبائی اسمبلی کا آیا ہو، کسی کو توہین وہاں پہ کوئی آدمی کرے، اس کو پکڑ بھی لیا جاتا ہے، اس کو برا بھلا بھی کہا جاتا ہے، اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جاتا ہے۔ اور یارو اللہ کے بارے میں کوئی جو مرضی کہتا رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو مرضی کہتا رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جن کو جنت کی بشارتیں مل گئی ہوئی ہیں، ان کو جو مرضی کہتا رہے مسلمانوں کے ہوتے ہوئے، کہاں غیرت گئی ہماری؟ یمن کا علاقہ تھا، یمن کا علاقہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا یمن کے 2 حصے تھے، وہاں نا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو موسیٰ اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا گورنر بنا کے۔ اور بھائیوں میں حضرت معاذ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں کیوں کرتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے معاذ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ 2 علاقے تھے یمن میں، دونوں کو بھیجا، چلے گئے، آپس میں کبھی کبھی ملاقات بھی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس علاقے میں تو جناب ابو موسیٰ اشری سے ملاقات ہو گئی، تو دیکھا کہ ایک آدمی کو نا ان کی عدالت میں کھڑا کیا ہوا گیا تھا، اس کے بازو جو تھے نا ایسے گردن کے ساتھ باندھے ہوئے تھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں ابو موسیٰ سے کہ اس بندے نے کیا جرم کیا ہے؟ کہا معاذ اس نے نا یہ مرتد ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ کے نا یہ اسلام سے نکل گیا ہے۔
فرمایا تو اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ ابو موسیٰ کہتے ہیں معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تشریف لائیں، بیٹھیں، اس کو سزا دینے والے ہیں، جاؤ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو۔ جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنی سواری سے نیچے نہیں اتروں گا جب تک اس اسلام کے دشمن کو سزا نہ دے دو، قتل نہ کر دو۔ میں نے سیرت کی کتاب کے اندر پڑھا کہ اس کو قتل کیا گیا، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اپنی سواری سے نیچے اترے۔ آپ اندازہ فرمائیں، جنت کے سرٹیفکیٹ ایویں نہیں حاصل کر لیے، آسان نہیں ملتے۔ میں بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، میرے اور آپ کے لیے جنت اس سے آسان ہے، ان سے۔ عقیدہ توحید، 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، بڑے بڑے گناہوں سے بچو، اللہ سے ڈرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، اللہ کہتے ہیں میں جنت تجھے دے دوں۔ ان کی طرح آپ کو گھر بار نہیں چھوڑنا پڑے گا، بیوی بچے نہیں چھوڑنے پڑیں گے، کاروبار نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ وہ تو اتنے مشکل حالات تھے اور وہ لوگ ثابت قدم رہے، اور ثابت قدم رہ کے جنت کا مقام حاصل کر کے، اور جنت بھی وہ انہیں ملے گی جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے، اور جنت میں وہ اس مقام پر ہوں گے جس مقام میں صحابہ کے جرمٹ میں کائنات کے امام ہوں گے، اس جگہ پہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نا سورہ زمر کے اندر اللہ اکبر 2 نقشے کھینچے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سنو۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے صفات کا، اللہ کی حدود کا خیال نہیں رکھتے، ان کے بارے میں سن لو۔ فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اعلان کیا جائے گا قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ ان کو جہنم کے دروازوں سے اندر پھینک کے کہا جائے گا اب تم اسی کے قابل و تکبر کیا کرتے تھے دنیا میں، مجھے تم نے بلا دیا تھا، میری صفات کا بھی تجھے علم نہیں تھا، میرے نبی کی تعلیم کا بھی تجھے علم نہیں تھا، اب جاؤ جہنم میں اور ہمیشہ تم نے اسی جگہ رہنا ہے۔ اور قیامت تک آنے والوں لوگوں کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ جنت کی خوشخبری صرف صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، اور صحابہ کو تو خوشخبریاں مل گئیں۔ ایک بات کہتا جاؤں، ٹائم کم ہے۔ اب کسی شخص کو، چاہے وہ بہت بڑا مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، علامہ ہے، فہامہ ہے، کسی کو اختیار نہیں وہ کسی کو جہنمی ثابت کرے یا جنتی ثابت کرے، کسی شخص کو اختیار نہیں ہے۔ ایک آدمی آپ کی نظروں میں شراب پی رہا ہے، زانی ہے، جوا کھیلتا ہے، آپ اسے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ یہ فیصلہ اس کا ہے اور رب کا ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو اب اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا
حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ نے جنت ان کے رکھی ہے جو اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، غیرت مند مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت جو ہے ان کے لیے بنائی ہے، انشاءاللہ وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بھائیو، ایک میں بات ذہن میں آئی ہے کہ ہمارے پچھلے ہفتے یہاں ایک ہمارے بھائی پیر اکرم صاحب فوت ہو گئے تھے جی، فوت ہو گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنازے کا بر وقت پتہ نہیں چلا تھا، پچھلے جمعے بھی کسی نے خبر نہیں مجھے دی تھی۔ دعا فرمائے، وہ ہمارے ہمسائے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔